اب ہم نے ایک واقعہ کل نہیں پرسوں کے درس میں پڑھا تھا، ذکر کیا تھا ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے سنن ترمذی میں، جس کی سند صحیح ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک علاقے سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا. تو مشرکین مکہ اس درخت پر اپنی تلواروں کو لٹکاتے تھے تبرک کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس درخت پر اپنی تلواروں کو لٹکائیں گے تو اس کے بعد پھر ہمارا دشمن ہم پہ غالب نہیں آ سکے گا، ہم ہی غالب آئیں. یہ ان کا عقیدہ تھا اس درخت کے بارے میں. تو جب صحابہ کرام وہاں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اس درخت کو ذات انواط کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کوئی درخت بنا دیں جیسے کہ ان کا ایک درخت ہے جس پر یہ تلواریں لٹکاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم تو بالکل وہی بات کر رہے ہو جیسے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، کہ ہمیں بھی ایسا ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دے جیسے کہ ان کے لیے الہ. یہ بنو اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا تھا کہ انکم قوم تجہلون، کہ تم تو جہالت اختیار کر رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا کہ تم لوگ پہلے لوگوں کے طریقوں پہ طور طریقوں پہ چلو گے، جیسے انہوں نے کیا تم بھی ویسے ہی کرو گے، یعنی میری امت کے لوگ بھی ویسے ہی کریں گے جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے تھے. تو اب اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے شبہ پیدا کرنے والے لوگوں نے کیا شبہ پیدا کیا، کہنے لگے کہ دیکھیں جی، نہ تو وہ بنو اسرائیل کے لوگ کافر ہوئے اور نہ ہی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا درخت ہمارے لیے بھی بنا دیں جس طرح ان کے لیے ہے، تو وہ بھی کافر نہیں ہوئے. تو لہٰذا ہم اگر اس طرح کی کوئی بات کریں تو ہم کیوں کافر ہو جائیں گے؟ ایک شبہ ہے نا یہ. وہ کافر نہیں ہوئے بنو اسرائیل کے لوگ، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اگر کافر نہیں ہوئے یہ بات کر کے، اگر وہ کافر نہیں ہوئے تو اگر ہم اس طرح کی بات کریں کہ ہم بھی کہیں کہ وہ فلاں قبر یا فلاں درگاہ فلاں مزار جو ہے وہ بڑا متبرک ہے، بڑا بابرکت، یہ برکت کا عقیدہ اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے؟ وہ کافر نہیں ہوئے تو ہم کیسے کافر ہو گئے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے صرف بات کی تھی، مطالبہ کیا تھا، صرف مطالبہ کیا تھا. تو مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ پلا دی تھی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو ڈانٹ پلا دی تھی. ان لوگوں نے اس طرح کیا نہیں. نہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس طرح الہ بنایا جیسے کہ دوسرے لوگوں نے الہ بنا لیا تھا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا درخت ہمارے لیے بھی بنا دیں، انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی درخت جو ہے وہ نہیں بنایا تھا اپنا کوئی معبود، یا اپنے لیے کوئی ایسا درخت جو ہے وہ برکت کے طور پر نہیں بنایا تھا. وہ ان کا صرف مطالبہ تھا، اور مطالبے پر اللہ کے نبی نے، چاہے موسیٰ علیہ السلام تھے چاہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اپنی قوم کو ڈانٹ دیا اور روک دیا، تو ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیا. اگر وہ روکنے کے باوجود بھی وہ کام کرتے تو یقیناً وہ بھی کافر ہو جاتے. تو آپ لوگ جو ہیں، میں آپ اپنے آڈینس کو نہیں کہہ رہا، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں جو یہ شبہ پیدا کر رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو کرتے ہیں وہ عمل جس سے اللہ کے نبی نے ڈرا دیا تھا. آج بھی کئی ایسے درخت ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، ایسے درخت ہیں جن درختوں کو لوگ متبرک سمجھ کر وہاں پر پتہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں اور ان درختوں کے نیچے جا کے وہ جناب پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہاں جا کے چراغ جلاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کپڑے لٹکاتے ہیں وہاں پر، جھنڈے لگاتے ہیں وہاں پر ان درختوں پہ، سمجھتے ہیں کہ یہ درخت ہیں بڑے بابرکت. کیوں؟ اس درخت کی کوئی نسبت ہوتی ہے، اپنی طرف سے نسبت بنا لیتے ہیں کہ اس کی نسبت وہ فلاں بابے کی طرف. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب آپ دیکھیں کہ آج بھی درختوں کو متبرک سمجھ کر ان کے پاس جا کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے. تو پھر آپ بتلائیں کہ ہم آپ کے بارے میں کیا کہیں؟ تو انہوں نے تو صرف بات کی تھی، مطالبہ کیا تھا، عمل نہیں کیا تھا. آپ لوگ تو خود عمل کر رہے ہیں. کون سا عمل؟ شرکی عمل کر رہے ہیں آپ. پھر آپ اور وہ برابر تو نہ ہوئے، فرق تو ہے نا آپ میں اور ان میں.